بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور گیریزن یونیورسٹی کے منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی فرسٹ مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز کانفرنس میں شرکت اور خطاب کی دعوت دی، اور میں بے حد مشکور ہوں کہ مجھے اپنے خطاب کا موضوع پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ چننے کی اجازت دی گئی۔ میں اس موضوع پر علم الآخر الزمان یا اسلامی علم معادیات کے نقطۂ نظر سے گفتگو کروں گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے قیامت کی نشانیوں اور ان کی ترتیب کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا سبب ہوگا، اور مدینہ کی ویرانی ملحمہ یعنی سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور علامت ہوگا۔ ایک اور حدیث کے مطابق اس بڑی جنگ میں 99% جنگجو ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ بڑی جنگ ایک سونے کے پہاڑ کے لیے لڑی جائے گی جو دریائے فرات سے نمودار ہوگا۔ میں نے ان پیشین گوئیوں سے متعلق اپنی تاویل اور سیاسی، معاشی اور مالیاتی تجزیہ پیش کیا ہے جو میری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ میرے اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں کہ آج انسانیت تاریخ کے ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں سب سے بڑی عالمی جنگ اب زیادہ دور نہیں۔ یہ بڑی عالمی جنگ انسانی تاریخ کا ایک ایسا منفرد واقعہ ہوگا جس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اس جنگ میں نیٹو اور اس کے اتحادی روس اور چین پر ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کریں گے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ترکی، جو نہ صرف نیٹو کا فعال رکن ہے بلکہ وہ ترکی زبان بولنے والے ہمسایہ ممالک کو بھی نیٹو کا رکن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے شاید اپنی ملکی تاریخ میں ایسی کٹھن صورتحال کا سامنا نہ کیا ہوگا جو اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوگی، جس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں نے اپنی کتاب جروزلم ان قرآن میں، جو میں نے 2001 میں لکھی تھی، علم معادیات کے نقطۂ نظر سے تاریخ میں مسیحائی تصور کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح سازش کے تحت 2 عالمی جنگوں کے ذریعے پیکس بریٹینیکا کو پیکس امریکانا میں تبدیل کیا گیا، اور اب پیکس امریکانا کو اس عالمی جنگ کے ذریعے پیکس جوڈائکا میں تبدیل کیا جائے گا، جس میں ریاست اسرائیل اپنے ورلڈ آرڈر کے ذریعے تمام دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گی۔ میرے لیے اس تاریخی معادیاتی نظریے کی وضاحت ممکن نہ ہوتی اگر مجھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی رہنمائی اور شاگردی میں فلسفہ تاریخ کے مطالعے کا موقع نہ ملتا، جو ایک ممتاز فلسفی پروفیسر ظفر الحسن کے شاگرد تھے۔ اگر یہ جنگ شروع ہو جائے تو پاکستان اور ایران کو ترکی، جو کہ نیٹو کا رکن ہے، کی وجہ سے ایک بڑے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان اور ایران کی حکومتیں اس مسئلے کو ترکی کے سامنے بھرپور طریقے سے اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اب یہ دونوں ملکوں کی عوام پر منحصر ہے کہ اس معاملے میں اپنی آواز بلند کریں اور اپنی حکومتوں کو جلد از جلد اقدامات اٹھانے کے لیے مجبور کریں۔ پاکستان کے حوالے سے میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ ترکی کی نیٹو رکنیت سے زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل میں پیکس جوڈائکا کسی بھی مسلمان ملک کو فوجی لحاظ سے اس قابل نہ رہنے دے گا کہ وہ ریاست اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے۔ باوجود اس کے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایران ایٹمی طاقت کے حصول کے لیے کوشاں ہے، مغرب نے ان کے خلاف کبھی بھی فوجی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن پیکس جوڈائکا کے وقوع پذیر ہوتے ہی یہ پالیسی یکسر تبدیل ہو جائے گی، اور میرا گمان ہے
کہ روس اور چین کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران پر بھی حملہ کر دیا جائے گا تاکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کبھی بھی اتنا طاقتور نہ ہو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے۔ ترکی کو نیٹو چھوڑنے کے لیے قائل کرنے کے علاوہ اس ممکنہ حملے سے بچنے اور عالمی جنگ کے نتائج کے حوالے سے وہ کون سے اقدامات ہیں جو پاکستان کو اٹھانے چاہیے؟ ہمارا جواب: پاکستان کو فوری طور پر ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی جس سے حالات اس کے حق میں ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی کئی مثالیں قائم کیں جن میں ان کی حکمت عملی سے حالات اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تبدیل ہوئے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ بانی پاکستان ہندو مسلم بھائی چارے کے سفیر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن شاید ان کو بہت دکھ پہنچا ہو جب ہندو لیڈروں کے منفی رویوں سے مایوس ہو کر بانی پاکستان کو اپنی دلی خواہش سے دستبردار ہونا پڑا۔ آج 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بر صغیر کے مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان ایسے اقدامات میں پہل کرے جن سے تقسیم ہند کے دکھ اور اس سے پیدا ہونے والی نفرت کو کم کیا جا سکے اور ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا قائم ہو، جبکہ دوسری طرف جنگ کی خواہش مند ہندوستانی حکومت اپنی عوام میں مسلمانوں اور پاکستان کے لیے نفرت کو ابھارنے کے لیے بھرپور ذہن سازی میں مصروف ہے۔ پاکستان کو آرتھوڈاکس عیسائی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہوگا، جیسے اس نے 50 سالوں میں نہایت سمجھداری سے چین کے ساتھ بنائے۔ قرآن آخری زمانے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین محبت اور دوستی کے رشتے کی بشارت دیتا ہے، اور میرے نزدیک آخری زمانے میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ ہاگیا صوفیہ کو اس کے اصل حقداروں کو لوٹا دیا جائے اور یوں خدائی بشارت کی تکمیل ہو۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ ارطغرل ڈرامہ سیریز جو صہیونی اشتراک اور اجازت سے پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے، سلطنت عثمانیہ اور اس کے نظریے کے حق میں ذہن سازی کی ایک گھٹیا کوشش ہے، جبکہ 600 سالہ عثمانی تاریخ ظلم و جبر اور قرآن سے غداری پر مبنی ہے۔ 1453 میں بھی عثمانی سلطان نے قرآن سے غداری کی جب رومی بادشاہ کی جانب سے صلح اور امن کی پیشکش کے باوجود قسطنطنیہ پر فوج کشی کی گئی، اور ہمیں آج یہی معلوم ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت پوری ہو چکی۔ کیا کمال ذہن سازی کی گئی! اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال میں فرماتے ہیں، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ عثمانی سلطان نے قرآن کے اس حکم سے بھی غداری کی جس کے مطابق مومنوں پر لازم ہے کہ گرجوں، معبدوں اور مسجدوں کی حفاظت کریں، چاہے اس کے لیے جنگ کیوں نہ کرنی پڑے، نہ کہ گرجوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج میں فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یاد رہے کہ آرتھوڈاکس عیسائی دنیا کی قیادت آج روس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہاگیا صوفیہ کی واپسی کے متعلق بیان سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ روسی وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ پاکستان اور بھرپور تعاون کی پیشکش۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد جلد یا بدیر اسلامی امارت کی بحالی نوشتہ دیوار ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو پاکستان کے لیے بھی موقع ہوگا کہ ریاستی امور کو قرآن و سنت کے اصولوں پر استوار کرے، بجائے اس موجودہ روایتی سیاسی نظام کے۔ امارت اسلامی افغانستان کو، جو قرآن کی بنیاد پر وجود میں آئے گی، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔
اسے یونائٹڈ نیشن اور IMF جیسے اداروں سے دور رہنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا کر پائے تو امارت کے لیے درہم اور دینار کو سکہ رائج الوقت کے طور پر متعارف کروانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی درہم اور دینار کو رائج کرنا ناگزیر ہوگا، جس کے بعد ہی صہیونی مالیاتی زنجیروں کو توڑنا ممکن ہوگا۔ پاکستان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ کا قانون سب سے اعلیٰ ہے اور اس قانون میں ظلم و جبر کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ یہ سودی قرضے ظلم و جبر کی بدترین قسم ہیں۔ پاکستان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اب ان قرضوں پر مزید سود ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرض کی اصل رقم بھی اپنی سہولت کے مطابق ادا کرے گا۔ پاکستان کو اس حق کی طرف واپس آنا ہوگا جو قرآن میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میری گفتگو کا یہ حصہ ان پاکستانی مسلمانوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں آج بھی قرآن کی محبت زندہ ہے، نہ کہ وہ جو اپنے افکار سیکولر نظریے سے لیتے ہیں، وہ سیکولر نظریہ جو فیڈیکس کے ذریعے بندر آباد سے بھیجا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی نوجوان نسل اور بچے ہیں، اور علم مادیات کی بنیاد پر میری تحقیق کے مطابق سب سے بڑے خطرے کا سامنا اس نوجوان نسل کو ہے، جن کی انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور ٹی وی کے ذریعے دن رات ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اگر اس معاملے میں حکومتی سطح پر فوری اور ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو کوئی شک نہیں کہ مستقبل میں انسانی روبوٹس کی ایک ایسی نسل تیار ہو جو خود سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، اور ہر اس دھن پر ناچنے کے لیے تیار ہو جو کوئی اور ان کے لیے بنائے۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور سیلولر فون سے پیدا ہونے والے دماغی مسائل اور یادداشت کے متاثر ہونے جیسے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ کار میں نے اپنی کتاب قرآن اور چاند میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ شکریہ۔